السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرانیکلز۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں امن جرگہ ہوا، تمام پارٹیز ایک پیج پر نظر آئی، 15 نکاتی اعلامیہ جاری ہوا اور تمام پارٹیز نے وعدہ کیا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف امن قائم کریں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں پر کہ کیا ان جرگوں سے یا قراردادوں سے امن قائم ہو سکتا ہے؟ دوسری جانب ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ٹھیک ہونے کے بجائے دن بدن کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ افغان طالبان کے نائب سربراہ اور ان کے نائب وزیر اعظم بھی کہہ لیں، عبدالغنی برادر صاحب نے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں انہوں نے افغان تاجروں سے مخاطب ہو کر انہیں سخت طور پر کہا کہ پاکستان کے ساتھ کوئی تجارت فیوچر میں نہیں کی جائے گی اور جتنی تجارتیں تھیں اس کو بھی یہاں پر ہی روکا جائے گا۔ دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2 دنوں سے دو بڑے دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں اور سافٹ ٹارگٹس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایک واقعہ وانا میں ہوا اور دوسرا واقعہ اسلام آباد میں کچہری کے سامنے ہوا۔ اب ہم یہ جانیں گے آج کی پوڈ کاسٹ میں کہ کیا ان جیسے سنگین حالات میں امن قائم ہو سکتا ہے؟ اس بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ نگار شمیم شاہد صاحب۔ السلام علیکم سر۔ بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کا۔ شمیم صاحب، پہلے تو یہ بتائیے کہ پریس کانفرنس ہوئی جس میں انہوں نے یہ صاف طور پر بولا کہ ہم پاکستان کے ساتھ تجارت نہیں کریں گے۔ دوسرا، انہوں نے ٹی ٹی پی کو لیگل اینٹیٹی ماننے کا کہا پاکستان سے کہ اگر پاکستان ان کو لیگل اینٹیٹی مانتے ہیں تو ہم اس طرح کریں گے کہ ہم پاکستان کے حوالے کر لیں گے ٹی ٹی پی، یا ہم افغانستان ہم واپس بلا لیں گے ٹی ٹی پی کو وہاں پر۔ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ سیدھا دہشت گردی کا عمل نہیں ہے؟ دیکھیں، میں تو شروع ہی سے کہتا چلا رہا ہوں کہ پاکستانی اور افغان طالبان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تمام ایک ہی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں، ایک ہی پیج پر تمام ملا محمد عمر اخون کو اپنا رہنما سمجھتے ہیں، سپریم لیڈر سمجھتے ہیں، اور اب ملا ہبت اللہ کو۔ تو یہ اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ ظاہر ہے اب افغانستان میں طالبان کی حکومت ہے تو وہ ان پاکستانی طالبان کو ضرور ان کے جو مفادات ہے اس کی نگہبانی یا ان کی پروٹیکشن کے لیے کام کریں گے۔ اگر آپ کو یاد ہے تو 9/11 کے بعد جب افغانستان میں حامد کرزئی صاحب کی حکومت قائم ہوئی 2003 سے 2002 میں، یہ تقریباً یہ جو طالبان تھے، افغان طالبان، یہ ذرا خاموش تھے۔ ٹھیک ہے، وہ گوریلا وارفیئر ہو رہا تھا، مگر 2003 سے انہوں نے باقاعدہ کارروائیاں شروع کر دی، اور افغان طالبان کو اس وقت سے لے کے 2021 تک ان پاکستانی طالبان نے مین پاور بھی دی تھی، ان کو شیلٹر بھی فراہم کی تھی، اور ان کے ساتھ ہر قسم کی مدد کرتے تھے۔ تو ظاہر ہے اب وہ تو ان کو جب وہ اب برسر اقتدار آئے ہیں تو وہ ان کو چھوڑ نہیں رہے ہیں، اسی وجہ سے وہ ان کی مطلب وہ ظاہری طور پر وہ بات کریں گے۔ اب اندرونی طور پر یہ اب بات چیت سے ممکن ہے کہ وہ کہاں تک افغان طالبان کی اس بیان کو رد کرتے ہیں، اس بیان کو مدم کر سکتے ہیں۔ یہ ملا عبدالغنی برادر نے جب پریس کانفرنس جس وقت وہ کر رہے تھے تو اسی وقت پشاور پریس کلب میں افغان تاجروں اور پاکستانی تاجروں کے ایک مشترکہ پریس کانفرنس تھی، اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ ان کی مطلب کروڑوں ڈالر مالیت کے سامان جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے۔ وہ بھی مطالبہ کر رہے تھے کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ سرحدی گزرگاہوں کو کھول دے اور ان کو یہ سامان لے جانے کی اجازت دے۔ مولا عبدالغنی برادر کا یہ بیان میں بالکل سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے، مگر یہ ایک شکوہ ہے کہ آج 1 مہینہ 2 دن ہو گئے اور جو سرحدی گزرگاہ ہے وہ بند ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں ٹرک جو ہے وہ سامان سے لدے دونوں طرف قطاریں لگ چکی ہیں، اور اس کے علاوہ افغانستان سے جو سامان آ رہا تھا، جس میں انار تھے، جس میں انگور تھے، جس میں ایپل تھے، جس میں ٹماٹر تھے، جس میں پیاز تھے اور دیگر سبزیاں وغیرہ تھی، وہ تباہ ہو گئی۔ اسی طرح اگر آپ دیکھ رہے تھے تو پاکستان سے جو گاڑیاں جا رہی تھی تو اس میں کیلے لدی ہوئے تھے، اس میں یہ جو امرود تھا، اس میں پولٹری تھے، اور اس میں گوشت، سب پھل وغیرہ نا، یہ چیزیں اس میں شامل تھی۔ تو وہ بھی مطلب گل سڑ گئے لوگ، تب جو
ٹریڈرز ہیں وہ تو تباہ ہو گئے. بالکل ہاں. اسی طرح اگر آپ دیکھیں ٹرانسپورٹر کی جب 1 مہینے تک کو ٹرک کھڑا رہے تو ظاہر ان کو بھی نقصان ہے, ان کو ڈرائیوروں ان کی تنخواہیں. تو یہ مطلب ہے میں سمجھتا ہوں کہ بارڈر کی بندش سے دونوں اطراف کو نقصان ہو رہا ہے. اب افغان حکومت نے اپنے نقصان کو تو ریئلائز کر دیا. بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پاکستان میں یہ ریئلائزیشن نہیں ہے. پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو وزیر دفاع صاحب دھمکی پہ دھمکی دے رہا ہے. وزیر دفاع صاحب جو ہے, وزیر داخلہ صاحب جو ہے وہ دھمکی پہ دھمکی دے رہے ہیں. اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو کل یہ جو جرگہ ہوا تو کل اسی جرگے میں کوئی ایسی پارٹی, ایسا گروپ, ایسا طبقہ نہیں ہے جس نے پاک افغان سرحد گزرگاہوں کی بندش کو افسوسناک قرار دیا, اس کی مذمت کی. اور دونوں یہ اس جرگہ میں شامل جو لوگ تھے انہوں نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان کشیدگی کو بھی افسوسناک قرار دیا, اور انہیں زور دیا کہ دونوں ممالک بات چیت کر دیں اور تعلقات کو بہتر بنائے, کیونکہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جتنی بھی دیر اگر کشیدگی برقرار رہے گی, دو طرفہ تجارت کا سلسلہ رک جائے تو اس کا زیادہ نقصان جو ہے وہ اس خیبر پختونخوا اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں پرسوں مجھے ٹیلی فون آیا کہ تورخم کی بارڈر کب کھلے گا. ایک اسٹوڈنٹ تھا, اچھا, ابو نیئر سے اس کا تعلق, تو میں نے ان کو جواب دیا کہ پتہ نہیں چلتا. تو پھر اس نے مجھے کہا کہ میرے لیے کوئی ایئر لائن کا ٹکٹ ارینج کر دے. تو میں نے جب ایئر لائن کا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ایک ہی افغان ایئر لائن ہے, کام ایئر لائن, وہ آتا جاتا ہے, اور اس کی آج کے لیے جو ٹکٹ تھا اس کی قیمت 96,000 روپے تھی. اب یہ راستہ جو پشاور سے بندہ کابل 5,000 میں جاتا ہے تو وہ 96,000 وہ کرے گا. تو یہ میرے خیال میں بہت زیادہ نقصانات ہیں دونوں اطراف کو, بلکہ زیادہ تر اسی علاقے کو ہے. بالکل, آپ کا یہی کہنا ہے کہ نا دونوں طرف نقصانات ہیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ بارڈر تجارت کے لیے اگر کھولا جائے تو یہ دہشت گردی کے لیے ایک سبب بنے گا؟ نہیں, دہشت گرد کبھی بھی اس سرحدی گزرگاہوں سے نہیں آتے. دہشت گرد جو آتے ہیں نا وہ انیکسیسیبل ایریا سے آتے ہیں, وہ ایسے پہاڑی علاقوں سے آتے ہیں جہاں پر یہ خود کہتے ہیں. اگر آپ تورخم کو دیکھیں تو تورخم کی اس طرف دونوں ممالک کے جو سیکورٹی اہلکار ہے, جو انٹیلیجنس اہلکار ہے, یا جو دیگر سول انتظامیہ ہے, تو ان کی یہاں پر تورخم میں اگر آپ دیکھیں تو تورخم میں پرندہ جو ہے وہ بھی اندر افغانستان سے نہیں آ سکتا. اتنی سخت چیکنگ ہے. دہشت گرد کبھی بھی نہ ماضی میں آئے تھے, نہ اب آ سکتے, اور نہ مستقبل میں آئیں گے. دہشت گرد دیگر علاقوں سے آتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بارڈر کھولنے سے دونوں طرف کے جو مسئلے ہیں, مسائل ہیں, جو ابھی اتنی کشیدگی پھیلی ہوئی ہے, اس میں تھوڑی کمی آ سکتی ہے؟ اس میں کمی بھی آ سکتی ہے, اور اس میں جو لوگوں کے نقصانات ہیں یہ بھی کم ہو سکتے ہیں. اور اس سے ایک اور بات, اس سے پاکستان کو فائدہ ہے. پاکستان کو اس سے لحاظ سے فائدہ ہے کہ پاکستان اسی تورخم کے راستے سنٹرل ایشیا کے ساتھ بھی تجارت کرتا ہے. تو ظاہر ہے پاکستان کے لیے یہ آسانی ہوگی. اب مطلب اگر آپ دیکھیں تو سنٹرل ایشیا کے ساتھ ہمارا جو تجارت ہے, دو طرفہ تجارت ہے, وہ سلسلہ رک گیا ہے. بالکل, ہاں بالکل. اچھا سر, اعلامیہ میں ایک طرف صوبائی حکومت کی اپنی پالیسی تھی اور ایک طرف جو فیڈرل حکومت ہے اس کے اپنے مشورے تھے. کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ دیکھیں نا, کل جو جرگہ ہوا ہے تو میں اس کو تاریخی جرگہ کہتا ہوں. تاریخی جرگہ اس لحاظ سے کہ کافی عرصے کے بعد کسی صوبائی حکومت نے ایک جرگہ بلایا ہے, جس میں فیڈرل حکومت بھی نہ صوبائی حکومت, اور اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے, تمام طبقات کے پروفیشنل جو ہے, سول سوسائٹی آرگنائزیشن, اس کے لوگ شامل تھے. بالکل, وہی کہہ رہی ہوں نا کہ سب پارٹی سے ایک ساتھ ہو گئی. اور میں دیکھ رہا ہوں, میں کل موجود تو پورا دن, تو کسی جرگہ میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جس نے دہشت گردی کی حمایت کی ہو. ایسا بندہ نہیں تھا جس نے آپریشن کی کل مخالفت کی ہو. انہوں نے کہا آپریشن بھی ہونی چاہیے, دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ضروری ہے, مگر یہ آپریشن سیاسی مقامی سٹیک ہولڈر کے کو اعتماد میں لے کر کرنا چاہیے. کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ پاک حکومت یہ نہ کرے. انہوں نے کہا کہ کرے, مگر صوبائی حکومت اور مقامی لوگ جو ہے ان کو اعتماد میں لیں. جب وہ آپ ان کو اعتماد میں لیں گے تو تب یہ آپریشن نتیجہ خیز ہو سکتا ہے. اب آپ دیکھیں نہ, یہ 2003 سے لے کے اب تک کتنے
آپریشن ہوئے بہت زیادہ. اگر بڑے بڑے ہم دیکھیں تو یہ 50 سے زائد ہوئے, اگر چھوٹے موٹے تو یہ ہزاروں میں ہوئے, مگر کوئی بھی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف آپریشن جو ہے وہ بھی مسئلے کا حل نہیں ہے, اس کے لیے آپ کو گراؤنڈ تیار کرنے. جس طرح آپ نے دیکھا اگر آپ کو یاد ہو تو 2009 میں سوات میں آپریشن کی تھی راہ راست, وہ کامیاب تھا. 3 مہینے کے اپریل میں شروع ہوا تھا اور جولائی کے آخر تک وہ ختم ہوا تھا. ٹھیک ہے, اس 3 مہینوں میں دہشت گرد جو تھے ان کو بھی سوات سے بھگایا گیا. جو 25 لاکھ کے قریب لوگ تھے جنہوں نے نقل مکانی کی تھی, ان کو بھی عزت و آبرو کے ساتھ واپس لے جا کر ان کی بحالی ممکن ہوئی تھی. تو میرے خیال میں کیونکہ وہ جو آپریشن تھا وہ لوگوں کو اعتماد میں لے کر گیا تھا, وہ اسی وقت وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے درمیان ہم آہنگی تھی. اس وقت مجھے یاد ہے کہ ایک ٹرائکا بنا تھا, اس ٹرائکا میں کور کمانڈر صاحب تھے مسعود اسلم خان صاحب, اس میں گورنر تھے اویس غنی صاحب, اور اس میں وزیر اعلیٰ تھے امیر حیدر ہوتی. وہ تینوں ہر گھنٹے میں ملاقات کرتے تھے, ہر گھنٹے میں وہ اس آپریشن پر نظر رکھتے تھے, اور وہ کامیاب ہوا تھا. اب اگر ایسا ہوا کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت اس کے لیے ایک حکمت عملی وضع کر دے تو یہ آپریشن کامیاب ہو سکتا ہے. اچھا سر, صوبائی حکومت, آپ کو کیا لگتا ہے کہ صوبائی حکومت اس امن جرگے سے پیچھے ہٹے گی, یا تھوڑی کچھ عرصے بعد ان کی اپنی پالیسی آئے گی یا نہیں؟ میرے خیال میں ہٹنا تو اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ کل وزیر اعلیٰ نے خود کہا, وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی صاحب نے خود کہا کہ وہ اس جرگہ کی تمام تجاویز اور تمام قراردادوں پر عمل درآمد کرے گا, اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ اس کو لے جا کر وفاقی حکومت کے ساتھ بیٹھ کر اس کا حل نکالے گی. تو یہ بہت بڑی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 2013 کے بعد پہلی بار پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف نے ریئلائز کر دیا ہے کہ اس صوبے میں کوئی اور سیاسی لوگ بھی ہے, ان کو اعتماد میں لیا ہے, اور یہ میرے خیال میں بہت خوش آئند ہے کہ یہاں پر مطلب یہ جو سیاسی عدم استحکام تھا تو یہ سیاسی استحکام میں تبدیل ہو جائے گا. اچھا سر, آپ نے اس بارے میں نہیں بتایا کہ کل پریس کانفرنس ہوئی افغانستان میں, تو انہوں نے یہ بولا تھا کہ لیگل اینٹیٹی جو ہے ہم ٹی ٹی پی کو مان لیں تو ہم افغانستان ٹی ٹی پی کو واپس بلا لیں گے, یا تو ہم پاکستان کے حوالے کر دیں گے. میرے خیال میں لیگل انہوں نے اس سیاہ نہیں کہا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے ٹی ٹی پی, اور ان کے ساتھ وہ بات چیت کرتے. ایک بات ہے, اور اگر آپ کو یاد ہو تو اکتوبر 2021 میں انہوں نے فیسیلیٹیٹ بھی کیا تھا. اس وقت کے مطلب ٹھیک ہے اختلاف تھا جنرل فیض صاحب کی وجہ, مگر جو یہاں سے جرگہ گیا تو کل یہاں پر بات ہوئی تھی. کل مطلب یہاں پر جو اس جرگہ میں چٹان صاحب تھے باجوڑ کے, اور جو شوکت اللہ صاحب تھے ایکس گورنر, ان نے بات کی, وہ اسی جرگہ میں شامل تھے اکتوبر 2021 میں. تو وہ کہتے تھے کہ مطلب بات چیت سے کوئی انکار نہیں کرتا, مگر یہ ہے کہ اب ضروری ہے کہ کوئی مطلب اگر آپ آپریشن کریں گے تو آپریشن میں وہ بھی مزاحمت کریں گے, طالبان بھی مزاحمت کریں گے, آپریشن سے مزید حالات بھی خراب. مگر یہ ہے کہ ایک ایسی سیاسی حکمت عملی ہونی چاہیے جس سے اس دہشت گردی کا بھی خاتمہ ہو, طالبان کا بھی مطلب جو گروپ ہے یہ ڈسبینڈ ہو جائے, ختم ہو جائے. ٹھیک. اچھا سر, دیکھا جائے اتنی جو ہیں وہ میٹنگز ہو چکی ہیں, پہلے قطر میں ہوئی, پھر ترکی میں ہوئی, لیکن اب تک کوئی امن اس طرح قائم نہیں ہوا. دیکھا جائے پچھلے 2 دنوں کس طرح حالات چل رہے تھے. کیا لگتا ہے کہ ان سنگین حالات میں بھی آپ کہتے ہیں کہ جرگوں کی طرف جانا چاہیے؟ دیکھیں نا, میں سمجھتا ہوں کہ جو ترکی میں استنبول میں جو مذاکرات تھے تو وہ تو بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوئے, اور کوئی اعلان جاری نہیں. بالکل, بس بیانات تک ہی رہ جاتے تھے. نہیں, کوئی بیان جاری نہیں ہوا. نہ یہ ہوا ہے کہ مذاکرات ختم ہے, اور نہ یہ ہوا ہے کہ مذاکرات جاری رہیں گے, نہ یہ ہوا ہے کہ جنگ بندی ختم ہے, نہ یہ ہوا ہے کہ جنگ بندی جاری رہے گی. ٹھیک ہے, اب مطلب ہے مگر اس کے باوجود بھی ترکی اور ایران کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے دوبارہ بات چیت ہو جائے. مگر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالات اب اس نیچ پر پہنچ چکے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان کسی بھی وقت جنگ چھڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر جنگ چھڑ جائے تو اس کے نقصانات زیادہ ہوں گے. یہ بھی طے ہے کہ عالمی سطح پر امریکہ جو ہے نا, امریکہ دوحہ معاہدے کا ایک فریق ہے,
اور امریکہ مطلب یہ کہتا ہے کہ طالبان نے جو دوحہ معاہدہ تھا اس پر عمل درآمد نہیں کیا. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ بھی چاہتا ہے کہ طالبان کی حکومت ختم ہو. اب طالبان کی حکومت اگر اسی طرح ختم ہو جائے جس طرح 2001 میں ختم ہوا تھا نومبر میں، تو میرے خیال میں طالبان تو پھر بھی مطلب کہیں نہ کہیں چھپ جائیں گے اور وہاں سے مزاحمت کریں گے. ٹھیک ہے، تو میرے خیال میں مسئلہ پھر بھی حل نہیں ہوگا. مسئلہ تب حل ہوگا جب وہ دوحہ معاہدے کے مطابق افغانستان میں انکلوسیو مخلوط حکومت جس میں تمام فریقین شامل ہو اس پر کام کیا جائے. اور امریکہ اس وقت اس پوزیشن میں ہے کہ وہ قطر کے ذریعے، ترکی کے ذریعے، ایران کے ذریعے، سعودی عرب کے ذریعے، پاکستان کے ذریعے وہ طالبان کو مجبور کر سکتا ہے کہ آپ وہ ایک مخلوط ہو جس کو انکلوسیو حکومت کہا جاتا ہے، پشتوں میں اس کے ٹول شمول حکومت کہتے ہیں. اگر اس پر کام کر دے تو افغانستان کا مسئلہ میرے خیال میں حل ہونے کی قریب ہے. اگر ایسا نہ ہو جائے تو افغانستان میں ایک نیا جنگ چھڑ جائے جس سے میرے خیال میں اگر افغانستان تو تباہ ہو جائے گا کیونکہ افغانستان کی ڈیفینس کیپیسٹی بالکل صحیح بات ہے، مگر پاکستان کو بھی نقصان ہے. لہذا پاکستان کو چاہیے کہ امریکہ کو اس وقت اس بات کنونس کر دے کہ افغانستان میں ایک انکلوسیو حکومت قائم کیا جائے جس سے طالبان حکومت کا خاتمہ بھی ہو جائے اور ساتھ ساتھ TTP کا مسئلہ بھی حل ہو جائے. بالکل صحیح بات ہے. بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. یہیں پہ ہماری پوڈ کاسٹ کا اختتام ہوتا ہے. اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کیجیے. ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں نئے مہمان کے ساتھ، نئے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.